السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے اہل ایمان اہل قرآن ساتھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا الجارد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور خضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم والے کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد تھے کہ تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نام لیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب آربا خالص عرب کہلاتے تھے۔ ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلاً عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، جاسم، کہتان اور بنو یقطن وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ جرہم کے ان افراد سے سیکھی تھی جو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر ہو گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا۔ استغفر اللہ۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی۔ استغفر اللہ ربی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
اس کے بعد سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار می برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر، جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ویورز، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت غور و فکر دی تو قوم مزید کفر و عناد میں دھنس گئی اور اپنے حق پر ہونے کے بھدے دلائل گھڑ لائی، اور انہوں نے آپ کی نبوت اور آخرت کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا؟ تب تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت دور ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ ان سب باتوں کے بعد پیغمبر نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد فرما۔ فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے تاکہ وہ اپنے مالک اور رازق کو پہچان جائیں، مگر ان کے دلوں پر کفر کے قفل پڑ چکے تھے، ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے تھے، گمراہی کے تالے لگ چکے تھے۔ سورہ شعراء میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ایک اور ارشاد ہوتا ہے، عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود
نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ اس میں رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی ہے جن کو تم جانتے ہو، اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے۔ اللہ نے تمہیں چار پائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مدد کی۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں کے ہی طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی باتوں کی نفی کی، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، بے شک۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی خبر سنائی، تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا، تم احمق ہو اور تمہاری باتیں بھی حماقت پر مبنی ہیں۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کے ہر حکم اور دعوت کا اور نصیحت کا مذاق اڑایا۔ آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض جھوٹ تصور کیا۔ وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے اور جسم کے مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو علم ربانی کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جا سکتے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کے مٹی بن جائیں تو ہمیں کوئی دوبارہ زندہ کر سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم احمق، پاگل اور دیوانے ہو، اور تم پہ ہمارے بتوں نے کوئی آسیب یعنی جادو کر کے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اور ہمارے خیال میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کسی معبود کا غضب آپ پر نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی عقل متاثر ہو گئی ہے اور آپ جنون میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کی ان ساری بیہودہ باتوں کے بعد جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے معبودان باطلہ سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور بے شک مجھے مہلت بھی نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں چیلنج کیا، ان کے معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا، ان کی تحقیر فرمائی اور واضح فرمایا کہ یہ بت کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تو بے جان جمادات ہیں، جو حکم دوسرے جمادات کا ہے وہی حکم ان بتوں کا ہے، جتنی طاقت دوسرے پتھروں میں ہے اتنی ہی ان میں ہے۔ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا یہ بت کسی کو نفع دے سکتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے لا تعلق ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم اپنے تمام وسائل، تمام بت، تمام طاقتیں، سب کچھ جو جمع کر سکتے ہو ان کا پروگرام طے کر لے آؤ، مجھے ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف اور پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مرد مومن جن کا توکل و یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام کا یہ چیلنج ناقابل تردید ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور مخالفین جہالت اور گمراہی کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، کیونکہ وہ لوگ ہود علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ کوئی تکلیف دے سکے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہود علیہ السلام کا پیغام سچا تھا اور ان لوگوں کا عقیدہ باطل اور غلط تھا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی یہی دلیل پیش کی تھی۔
اور فرمایا تھا اے میری قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت سب کو پتہ چل جائے، کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی تھی۔ انہوں نے بھی جب ان کی قوم ان کی بات کا توحید کے پیغام کا اعتبار نہیں کرتی تھی تو انہوں نے بھی فرمایا تھا، اور جن چیزوں کا تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا یہ کہ میرا پروردگار ہی کوئی کام چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین کرام، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ قوم نے آپ کی ہر نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو جھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ سورہ مومنین میں ارشاد ہوتا ہے، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پریشان ہو کر رہ جائیں گے، سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا۔ استغفر اللہ۔ پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے بارے میں تسلی دی اور ان لوگوں کا، ان نافرمان اور مشرک لوگوں کا اخیر بتایا، انجام بتایا کہ وہ کس طرح کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کی تباہی کا ذکر فرمایا، کہیں مختصر اور کہیں تفصیل سے۔ جیسے ارشاد ربانی ہے کہ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ ڈالی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ تو سامعین کرام، آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان پہ کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو ان کو لگا کہ جیسے بادل کی صورت، بہت سارے بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ آیات سورہ کاف کی ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر اور سرکش کا حکم مانا۔ تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے عذاب کی وضاحت اس طرح سے کی ہے سورہ حاقہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان کو اس آندھی کو ان پر چلائے رکھا، یعنی پوری مدت یہ آندھی مسلسل چلتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ایک قول کے مطابق قوم عاد پر اس آندھی کے عذاب کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی تھی، اور ایک قول کے مطابق بدھ کے دن سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، یعنی انہیں کھجور کے درختوں کے ایسے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے سرے الگ ہو چکے ہوں، کیونکہ ہوا آدمی کو اکھاڑ کر اوپر لے جاتی تھی، پھر اسے سر کے بل پھینک دیتی تھی جس سے سر پاش پاش ہو جاتا اور دھڑ باقی رہ جاتا۔ استغفر اللہ۔ جیسے کھجور کا تنا جس کا پتوں اور پھلوں والا حصہ کاٹ دیا گیا ہو اور وہ پڑا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ قمر میں آیت نمبر 19 سے 20 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی،
وہ لوگوں کو اس طرح سے اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس تھا جس کا عذاب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسلسل نحوست والا دن بدھ کا دن ہے، اس وجہ سے وہ بدھ کو نامبارک دن قرار دیتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں کلیئر کرتی چلوں کہ یہ تصور انتہائی غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے بس ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی، یعنی نحوست کے دنوں۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ 8 مسلسل ایام تھے۔ اگر یہ دن بذات خود منحوس ہوں تو ہفتے کے 7 دن منحوس ہونے چاہیے جن میں عذاب جاری رہا، اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ اصل میں نہیں 7 کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان کافروں کے لیے منحوس تھے، یعنی ان کے لیے بری خبر یعنی عذاب لے کر آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں، اور عاد کی قوم کے حال میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مدد صبا یعنی مشرقی ہوا کے ذریعے سے کی گئی، اور عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ استغفر اللہ ربی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کاف میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے جو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ تو ویورز، جب قوم عاد نے آسمان میں جمع ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو انہیں برسنے والے بادل سمجھا، لیکن یہ عذاب کے بادل تھے۔ انہیں امید تھی کہ اس بادل سے رحمت حاصل ہوگی، لیکن انہیں بری چیز حاصل ہوئی۔ ممکن ہے عذاب سے مراد وہ انتہائی ٹھنڈی تیز آندھی ہو جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس کی وجہ سے کوئی شخص زندہ نہ رہا۔ یہ ہوا پہاڑوں کے غاروں میں بھی داخل ہو جاتی تھی اور لوگوں کو ان سے نکال لاتی تھی اور پھر ہلاک کر دیتی تھی، اور ان کے مضبوط مکانوں اور پختہ محلات کو مسمار کر دیتی تھی۔ انہیں اپنی قوت اور طاقت پر فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وہ ہوا مسلط کر دی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین اسوہ دیا۔ گزشتہ امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور انہوں نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ وہ آندھی وغیرہ کو دیکھ کر مندرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا۔ آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو بولے تھے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ عذاب لے کر آیا۔ بس اسی ڈر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ کافر امتوں کی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی منکر قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی شروع کی وہ قوم عاد تھی۔ تو اس قوم عاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی بے انتہا نعمتیں دیں، ان کو بہت بہت بڑے ہنر دیے۔ وہ پتھروں، سنگلاخ، چٹانوں کو کاٹ کے خوبصورت محلات بنا لیتے تھے، اور یہ سب اللہ کی ہی نعمتوں میں سے ایک تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط اور قوی اجسام دیے تھے، سخت اور بلند بالا پہاڑوں کو تراشنے کا ہنر دیا تھا، ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان کے پاس ہر قسم کے باغات اللہ نے دیے۔ ان کو قرآن مجید میں احقاف والے کہا۔ احقاف کے معنی ریت کے اونچے ٹیلے ہیں۔ یہ صحرائے عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے۔ ان کا مسکن یمن تھا، لیکن کیا ہوا؟ دیگر اقوام کی طرح ہود علیہ السلام کی قوم بھی آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے مرض میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو نہ چھوڑا، ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو نہ قبول کیا، اور ان کے لیے تصور ہی ناقابل قبول تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو صرف ایک ہستی چلا رہی ہے۔ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے، کھیتیوں کے لیے، بارش کے لیے، کاروبار میں نفع اور نقصان کے مالک کے لیے دوسرے بتوں کو، بہت سارے بتوں کو اپنا مالک بنا رکھا تھا، اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ ہر نفع کے لیے کوئی الگ بت، نقصان کے لیے الگ، کھیتیاں حاصل کرنے کے لیے کسی الگ بت کو رکھا، بارش کے لیے الگ بت کو، اولاد کے حصول کے لیے الگ بت کے پاس جاتے، دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے الگ بت تھا، صحت و تندرستی کے لیے کسی اور کے پاس جاتے تو دولت اور عمارت کسی اور سے لیتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے بے شمار داتا، غریب نواز، گنج بخش، غوث، دستگیر بنا رکھے تھے۔ ان کے بڑے بڑے مشکل کشا تین تھے، سمود، سمد، ہبا۔ بالآخر ان بتوں کی پوجا اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ان کے خوفناک انجام کا باعث بنی، اور یہ دستگیر ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اور پھر یوں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اس طرح سے کر دیا کہ وہ آئندہ کی آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پہ چلائے، شرک سے بچائے، صراط مستقیم پر رکھے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ان میں شامل نہ کرے جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، بلکہ ان میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہوا۔ آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔